اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کی علمی و ادبی شخصیت، میری مراد ڈاکٹر مسرور احمد زئی صاحب، جو اس وقت موجودہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن حیدرآباد میں کنٹرولر آف ایگزامینیشن بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ تاج الفقہا حضرت علامہ مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ اور دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کی پوری ٹیم اور میڈیا سیل کی پوری ٹیم کی طرف سے ڈاکٹر انوار احمد زئی مرحوم انتقال پرمرال پر اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں حضرت سے ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا کہ آپ حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی نور اللہ مرقدہ کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اس لحاظ سے دل کی گہرائیوں اور قلب کی سچائیوں سے شکریہ کہ آپ نے برادر کبیر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کے سانحۂ ارتحال پر اپنے غم، دکھ اور تکلیف کا اظہار اسی طرح فرمایا جس طرح ان کے اہل خانہ کو اور ہم سب کو ہے۔ خلیل احمد خان قادری برکاتی صاحب کی شخصیت اعلیٰ پر گفتگو کا آغاز کیا جائے تو جناب والا میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ مفتی صاحب ایک شخص نہیں تھے، ایک ادارہ تھے، ایک انجمن تھے، ایک تحریک تھے، ایک تبلیغ تھے، اور تشہیر کا ایک ایسا پاکیزہ انداز رکھتے تھے کہ جس نے رجحان سازی سے کردار سازی کا عمل اختیار کیا ہے۔ انہوں نے مفتی صاحب نے دیکھیں جناب، ادارے تو بہت بنے، لیکن مفتی صاحب علیہ رحمہ نے جو احسان البرکات ادارہ قائم کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں چند اداروں میں سے وہ ایک ادارہ ہے جس نے نسلوں پر محیط احسانات کا درجہ رکھ دیا ہے۔ نسلوں پر احسانات کیے ہیں انہوں نے صرف اور صرف جماعتیں تیار نہیں کیں، انہوں نے صرف صفیں تیار نہیں کیں، انہوں نے رجحان بدلے، انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے تطہیر کی، اور انہوں نے تفہیم کی، انہوں نے تشریح کی، اور انہوں نے احساس زندگی کو بیدار کیا اور ذمہ داری زندگی کے ساتھ کیا کہ زندگی کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور زندگی کا احساس کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے اور فطرت کیا ہے۔ اس بات کو اگر سبق کے اندر شامل کر لیا جائے اور پھر مدرسے کی اساس رکھی جائے تو اس مدرسے سے وابستہ تمام افراد وہ فرد نہیں ہوتے، افراد ہوتے ہیں۔ احسان البرکات پہ بات کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں، بہت سارے لوگ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، یقیناً مجھ سے اچھی گفتگو، مجھ سے اچھی زیادہ معلومات رکھتے ہوں گے یقیناً۔ مفتی صاحب نے دیکھے کیسے لوگ تھے وہ نا، جو گفتار کے بھی غازی، کردار کے بھی غازی، قلم کے بھی غازی، تحریر کے بھی غازی، تقریر کے بھی غازی، تبلیغ کے بھی غازی، تطہیر کے بھی غازی، کتنے اوصاف، کتنی صفات ان کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ مفتی صاحب انہی میں سے ایک تھے جناب۔ جب وہ نعت لکھتے تھے تو دیکھیں حمد کے اندر اور نعت میں تو بڑا فرق ہے۔ ہم صرف صفاتی اعتبار سے نہیں کہہ رہے، میں مضمون کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ مضمون کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ کی صفات آپ بیان کریں، کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صفات بیان کریں گے تو دیکھیں کہاں آپ کو لحاظ رکھنا ہے اس بات کا کہ تقدس مضمون کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کہیں حد ایسی آگے تو نہیں جا رہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی سرحدوں کو سے آگے نکل کر اللہ رب العالمین کی صفات میں داخل ہو رہی ہوں۔ تو وہ احتیاط، وہ لحاظ، وہ صرف اہل علم، اہل قلم، اہل دانش، اہل ثروت اور اہل دانش و بینش ہی رکھ سکتا ہے جو مفتی صاحب نے رکھا ہے۔ اور انہوں نے جو نعت کہی ہے وہ اتنی پرکیف نعت کہی ہے، اور اس میں جو تراکیب استعمال کی ہیں وہ اس قدر پرتاثیر تراکیب استعمال کی ہیں۔ ان کی جو ردیف ہے وہ منفرد ردیف ہے، انہوں نے جو قافیوں کا استعمال کیا ہے وہ دلکش قافیوں کا استعمال کیا ہے۔ نعت لکھنا اس اعتبار سے بہت مشکل ہے، اس میں چند چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس میں چاہیے ہوتی ہے دل کی پاکیزگی، اس میں چاہیے ہوتی ہے علم کی حرارت، چاہیے ہوتا ہے علم کا وسیع ہونا، علم کا وسیع ہونا، اس میں چاہیے ہوتا ہے عشق، اس میں چاہیے ہوتی ہے کیفیت، چاہیے ہوتا ہے رشک، اس میں چاہیے ہوتا ہے اشک، اس میں چاہیے ہوتی ہے کیف، اس میں چاہیے ہوتا ہے سرور،
اس میں چاہیے ہوتی ہے پاکیزگی، اس میں چاہیے ہوتی ہے خدمت، اس میں چاہیے ہوتی ہے غلامی۔ جب یہ کیفیات رنگ لاتی ہیں تو پھر نعت تخلیق ہوتی ہے، اور جو نعت پھر تخلیق ہوتی ہے وہ سننے والوں کو وجد کی کیفیت سے آراستہ اور پیراستہ کر دیتی ہے۔ مفتی صاحب کی نعت ایسی نعت تھی۔ مفتی صاحب کی حمدیں بھی بڑی کمال کی ہیں، انہوں نے قطعات بھی بہت عمدہ لکھے ہیں، مفتی صاحب نے قطعات بھی بہت عمدہ لکھے ہیں۔ اس زمانے کے جو یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے نا جناب، ہمارے یہاں تو مضامین تقسیم ہو گئے نا، یہ فزکس کا ماہر ہے، یہ کیمسٹری کا ماہر ہے، یہ میتھ کا ماہر ہے، جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ یہ کان کا ڈاکٹر ہے، یہ ناک کا ڈاکٹر ہے، یہ حلق کا ڈاکٹر ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ اس وقت کے جو لوگ ہوتے تھے وہ تمام علوم کا مجموعہ ہوتے تھے، ان میں تاریخ گوئی بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تفسیر بھی آ رہی ہے، اس میں فقہ بھی آ رہا ہے، اس میں اپنا تاریخ جو جسے وہ والے کہتے ہیں تاریخ گوئی بھی اس میں آ رہی ہے، اس میں تقریر بھی آ رہی ہے، فن خطابت بھی آ رہا ہے، اس کے اندر تشریحات بھی آ رہی ہیں، اس کے اندر تفہیم قرآن بھی آ رہا ہے، اس کے اندر جوہر خطاب بھی آ رہا ہے۔ تو یہ تمام علوم کے اوپر قادر ہونا، ملکہ حاصل کرنا، مفتی صاحب ان میں سے ایک تھے۔ اور صاحب میں اس بات پر بھی مفتی صاحب کو بہت قابل مبارک شخصیت سمجھتا ہوں، قابل مبارک شخصیت، کئی اعتبار سے قابل مبارک شخصیت ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کے اندر جو تحریک پیدا کی ہے اور حیدرآباد میں جو علماء اکرام کی ایک صف تیار کی ہے، اور صرف شاگردوں کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا میں جناب والا، ان کی جو اساتذہ تھے نا جو اس مدرسے میں پڑھا کے گزرے ہیں، جو گزر چکے وہ بھی، جو ابھی ہیں وہ بھی یقیناً ایسے ہی ہیں، لیکن جو گزر چکے ان میں سے میں کئیوں سے واقف ہوں، وہ اس قدر زیادہ مضبوط علم کے حامل ہوتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا۔ میں خود اس مدرسے کا اس زمانے کے اندر جب میں طالب علم تھا، میں نے وہاں گیا ہوں مفتی صاحب کے اوپر جب مجھے مضمون لکھنا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ چھوٹی سی ایک چوکی بنی ہوتی تھی، چھوٹی سی زمین سے ذرا کچھ اونچی، اور وہ علماء اکرام کی ہوتی تھی، اور وہ رکھی ہوتی تھی، اور پھر سامنے آگے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ مشرقی طرز تدریس تھا جو وہ وہاں زندہ دیکھا میں نے، اور پھر پیچھے کتابیں، ساری الماریاں اور کتابیں اس میں لگی ہوئی حوالوں کے لیے۔ تو مفتی صاحب نے علماء اکرام کی وہ صف بھی تیار کی جو درس و تدریس سے وابستہ تھی، مفتی صاحب نے وہ صف بھی تیار کی جو شاگردوں کی تھی، مفتی صاحب نے وہ صف بھی تیار کی جو ان دونوں کے درمیان مقلدین کی تھی، وہ صف بھی تیار کی۔ ہم اسی صف میں تھے، میں نہ شاگرد تھا وہاں کا، نہ میں استاد تھا، لیکن میں مقلد تھا، میں معترف تھا، تو میں معترف کے سرد میں تھا۔ اس اعتبار سے وہ قابل مبارک ہیں۔ قابل مبارک اس اعتبار سے کہ ان کا حرف محفوظ کر لیا گیا، ان کا ایک ایک لکھا ہوا مضمون محفوظ ہو گیا ہے کم و بیش۔ قابل مبارک ہیں، ورنہ کون کسی کو پوچھے۔ پھر اس کے بعد میں جو انہوں نے خطبات دیے، ان کے شاگردوں نے کچھ نے باقاعدہ لکھے تھے اور کچھ نے یادداشتوں کی بنیاد پر مرتب کر لیے، وہ خطبات ان کے محفوظ ہو گئے، قابل مبارک ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو بات قابل مبارک ہے وہ یہ بات ہے کہ ان کی اولاد میں احمد میاں برکاتی صاحب جیسا فاضل شخصیت پیدا ہوا۔ اہل سنہ کے لیے فخر کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے انہی کی، یہ تربیت ہے انہی کی، یہ دعائے خلیل ہے، جو احمد میاں برکاتی کی صورت میں ہے۔ ایسی میں نے یہ تلمی استعمال کی ہے، اس وقت ایسی تلمی استعمال کی ہے کہ میں اس کے اوپر ہی رشک کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ احمد میاں برکاتی دعائے خلیل کی صورت اختیار کر گئے، اور ماشاءاللہ دیکھیں موجود ہیں، الحمدللہ اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ کہ جس وقت وہ گفتگو فرماتے ہیں، میں نے مفتی صاحب کو میں نے نہیں سنا، خلیل صاحب کو میں نے بدقسمتی سے میں نے نہیں سنا، اس لیے بھی نہیں سنا کہ میں اس وقت بہت چھوٹا طالب علم تھا، لیکن جس طرح میں نے یہ سنا ہے لوگوں سے کہ مفتی صاحب جب تقریر کرتے تھے تو سما بن جاتا تھا، مفتی صاحب جب تقریر کرتے تھے تو لوگوں کو آوازیں نکلتی تھی، اللہ چیخ نکلتی تھی لوگوں کی۔ مفتی صاحب جب تقریر کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سامعین کی سننے کی صلاحیتوں پر وہ اتنے قادر ہو گئے ہیں اور اتنا ان کا رعب اور دبدبہ آ گیا ہے، یا سننے والے ان کے سحر میں اس قدر طاری ہو چکے ہیں کہ اگر مفتی صاحب گفتگو کرتے کرتے رک جائیں گے تو نہ معلوم کتنوں کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ گفتگو میں یہ تسلسل اور موضوع سے یہ وابستگی، تقریر کا یہ اثر اور تحریر کا یہ تاثر، وہ ہم نے ان کے متعلق یہ چیزیں سنی ہیں تو دیکھی کہاں ہیں،
احمد میاں برکاتی صاحب کی صورت میں کہ جس وقت یہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لڑی پہ رو رہے ہیں. تو یہ خانوادہ وہی ہے، یہ تربیت گاہ وہی ہے، یہ چراغ سے چراغ جلا ہے، یہ تربیت سے تربیت نے روح پایا ہے، یہ تحریک سے تحریک چلی ہے. اور جس طرح مفتی صاحب جو ارادہ لے کے، جو منصوبہ لے کے، جو اپنا منشور لے کر آئے تھے، اس کو جو روح پھونکی ہے، تحریک دی ہے، مہمیز دی ہے، ممتاز کیا ہے، ممیز کیا ہے، وہ کیا ہے احمد میاں برکاتی صاحب نے. تو اس اعتبار سے مفتی صاحب بھی قابل مبارک ہیں کہ ان کو صالح اولاد ملی، اور صالح اولاد بھی اس لحاظ سے قابل مبارک ہے کہ ان کو انتہائی ممتاز و ممیز والد کی صورت میں مفتی خلیل احمد خان برکاتی صاحب ملے.